بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 359 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی سترۃ المصلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابن نمیر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرکض وقال ابو بکر یغرز العنز ویصلی الیہا زاد ابن ابی شیبۃ قال عبید اللہ وہی الحربہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا نیزہ گاڑ لیتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بشر العبدی، ثقۃ حافظ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور ابن نمیر سے مراد ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر۔ ابی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سلیمان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرض راحلتہ وہو یصلی الیہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اونٹنی کو بطور سترہ کے سامنے کر لیتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن حنبل، یہ مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرے ہیں معتمر بن سلیمان بن ترخان التیمی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ایک راوی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام السنہ کے نام سے مشہور تھے، محدثین کے رئیس ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 19 احادیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابی راوی ہیں عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں، مکثرین سبعہ میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث پاک میں الفاظ ہیں وکان یعرض، یعنی آپ علیہ السلام اونٹنی کو چوڑائی میں بٹھا دیتے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے اور وہاں کوئی دیوار یا نیزہ وغیرہ موجود نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ اور اپنے درمیان چوڑائی کے رخ پر بٹھا دیتے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اونٹنی کا پورا جسم نمازی اور سامنے سے گزرنے والے کے درمیان ایک لمبی اوٹ یا رکاوٹ بن جائے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ آگے فرمایا کہ یصلی الیہا، اور آپ علیہ السلام اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی جاندار یا حیوان کو بھی ضرورت کے وقت سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک علمی اور فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹنی کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف احادیث میں اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہوں یا باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس اشکال کے جواب میں ائمہ اور شارحین حدیث نے 2 اہم توجیہات پیش کی ہیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حیوان ایک جگہ سکون سے بیٹھا ہوا ہو تو اسے سترہ بنانا بالکل جائز ہے۔ جہاں تک اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا تعلق ہے تو وہ ایک الگ وجہ ہے، یا تو اس لیے کہ وہاں اونٹوں کے فضلے کی وجہ سے شدید بدبو ہوتی ہے جو نماز کے خشوع کو متاثر کرتی ہے، یا پھر اس لیے کہ لوگ عموماً ان باڑوں میں اونٹوں کی اوٹ لے کر قضائے حاجت کرتے تھے، سے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی تھی، لہذا ایک پرسکون اور پاک اونٹنی کو سترہ بنانا اس ممانعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سواری کے اونٹ کے سامنے نماز پڑھنا باڑوں میں نماز کی ممانعت کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ باڑوں میں ممانعت کی وجہ یا تو نجاست کا خوف ہے، یا پھر جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ اس جملے یعنی اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اس کی محدثانہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹ کے مزاج میں شدید سرکشی، بھڑکنا اور بدکنا پایا جاتا ہے۔ اپنے اس وحشیانہ مزاج کی وجہ سے وہ نمازی کے سامنے حرکت کر کے یا بدک کر نماز کو توڑ سکتا ہے،
یا نمازی کی توجہ بھٹکا سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے اس فعل میں شیطان کی طرح بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی بھی جاندار یا حیوان کے سامنے نماز پڑھی جائے جبکہ دو باتیں بالکل یقینی ہوں، وہ حیوان پرسکون ہو اور اس کی حرکت کا خطرہ نہ ہو، دوسری بات اس کے پیشاب یا نجاست کے لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس حیوان کو ستھرا بنانا بلا کراہت جائز ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں امام سفیان بن عیینہ نے حضرت عبداللہ ابن دینار کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کسی ایسے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جس کی پیٹھ خالی ہو۔ وہ ہمیشہ ایسے اونٹ کو ستھرا بناتے تھے جس پر کجاوا بندھا ہوا ہوتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ جب اونٹ پر کجاوا کس دیا جاتا ہے اور اس پر سامان لد جاتا ہے تو اونٹ عام حالت کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کے بار بار ہلنے جلنے یا بدکنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ یوں نمازی پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابن نمیر قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي الى راحلته وقال ابن نمیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى الى بعیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ستھرا بنا کر نماز پڑھتے تھے، اور ابن نمیر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو ستھرا بنا کر نماز پڑھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وزہیر بن حرب جميعا عن وکیع قال زہیر حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان قال حدثنا عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وهو بالابطح في قبۃ له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ابطح کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لے کر نکلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچ گیا تھا۔ لوگوں نے برکت کے لیے اسے لینا چاہا تو کسی کو تو پانی ملا اور کسی کو نہ ملا تو اس نے دوسرے سے لے کر اپنے اوپر چھینٹے ہی مار لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے باہر تشریف لائے، گویا کہ میں آج بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ میں ادھر ادھر ان کے منہ کی اتباع کرنے لگا جو دائیں پھر بائیں جانب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا۔ آپ آگے ہوئے اور ظہر کی 2 رکعت قصر پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھا، کتا، جانور وغیرہ گزر رہے تھے مگر آپ انہیں روکتے نہیں تھے۔ پھر آپ نے عصر کی 2 رکعات پڑھیں۔ پھر آپ مستقل مدینہ لوٹنے تک 2 رکعت ہی پڑھتے رہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں وکیع بن جراح، دوسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں عون بن ابی جحیفہ السوائی، اور چوتھے ہیں ان کے والد گرامی وہب بن عبداللہ بن مسلم۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس حدیث پاک میں لفظ آیا ہے بمکہ۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی حدیث سے یہ فقہی استدلال قائم کیا ہے کہ سترہ قائم کرنے کی مشروعیت اور پسندیدگی میں مکہ مکرمہ اور دنیا کی باقی جگہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کی مساجد یا مسجد الحرام میں بھی نماز پڑھتے وقت سامنے سترہ رکھنا اسی طرح مستحب اور سنت ہے جیسے دیگر مقامات پر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایک دوسری روایت کا ذکر کرتے ہیں جو بظاہر اس موقف کے خلاف نظر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت موجود ہے جس کی سند یوں ہے:
ابن جریج وہ کثیر بن مطلب سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں یعنی مطاف کے پاس اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے اور طواف کرنے والے لوگوں کے درمیان کوئی سترہ موجود نہیں تھا۔ اس روایت کو سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور بظاہر اس کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں۔ ظاہری طور پر راویوں کے ثقہ ہونے کے باوجود محدثین کرام نے باریک بینی سے جب اس حدیث کی جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ یہ روایت معلول ہے، یعنی اس میں ایک ایسی پوشیدہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ علمی طور پر ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس پوشیدہ کمزوری کی تفصیل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے یوں بیان کی ہے کہ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مشہور راوی ابن جریج نے پہلے ہمیں یہ حدیث اسی طرح متصل سند کے ساتھ سنائی تھی، لیکن بعد میں جب میری ملاقات خود اس روایت کے راوی کثیر سے ہوئی اور میں نے ان سے تصدیق کرنی چاہی تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ حدیث میں نے اپنے والد سے نہیں سنی بلکہ میں نے یہ اپنے خاندان کے کسی دوسرے فرد سے سنی ہے جنہوں نے میرے دادا سے روایت کی تھی۔ چونکہ کثیر نے اپنے اس رشتہ دار کا نام نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اس لیے وہ راوی مجہول ہو گیا اور سند کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اسی وجہ سے یہ روایت علمی اور فنی اعتبار سے کمزور قرار پائی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں مکہ مکرمہ کا خاص طور پر ذکر کر کے اور مکہ میں بھی سترہ رکھنے والی احادیث لا کر دراصل اسی ضعیف حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ علماء حدیث کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ میں بغیر سترے کے نماز پڑھنے والی روایت اسنادی اعتبار سے کمزور اور غیر مستند ہے، لہذا اصل حکم اور سنت یہی ہے کہ مکہ مکرمہ ہو یا کوئی اور جگہ نماز ہمیشہ سترے کے سامنے ہی پڑھی جائے۔ البتہ مسجد الحرام میں ہجوم اور طواف کرنے والوں کی مجبوری کی صورت میں فقہا نے جو نرمی دی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اصل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہو بالابطح، یہ مکہ مکرمہ کا ایک خاص حصہ ہے جو مقبرہ معلیٰ سے اوپر کی طرف مینا کے راستے میں واقع ہے۔ عربی زبان میں ہر اس وسیع و عریض وادی یا نالے کو ابطح کہا جاتا ہے جس میں باریک کنکریاں اور ریتلی مٹی ہو۔ البطحہ اور البطیحہ بھی اسی کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ حج کے تناظر میں یہ نام اب ایک خاص وادی کے لیے مختص ہو چکا ہے جہاں مینا کی طرف سے آنے والا سیلابی پانی آ کر رکتا ہے۔ اس جگہ کو المحصب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں حج سے واپسی پر 13 ذوالحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتے اور خیمہ زن ہوتے تھے۔ حدیث کا اگلا جملہ ہے من عدم۔ عربی میں عدم قدیم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے دباغت دیا ہوا چمڑا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے ابطح کے مقام پر سرخ چمڑے کا ایک چھوٹا خیمہ لگایا گیا تھا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ چمڑے کو خیمے کی شکل دینے سے پہلے ہی سرخ رنگ میں رنگا گیا تھا۔ اگلا لفظ ہے بوضوئہ، یعنی آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کے ساتھ۔ اس لفظ کو وضو یعنی واو کے فتح کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، وہ پانی جو آپ علیہ السلام کے اعضائے مبارکہ سے وضو کے دوران گر رہا تھا یعنی بہتا ہوا پانی، اور وہ پانی جو وضو کرنے کے بعد برتن میں بچ گیا۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے وضو کے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں۔ اس عمل سے ائمہ فقہا نے ماء مستعمل کے پاک یا ناپاک ہونے پر ایک اہم علمی بحث قائم کی ہے۔ پہلا موقف بعض فقہا فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس پانی کو جسم پر ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وضو میں استعمال شدہ پانی پاک ہوتا ہے۔ دوسرا موقف بعض شارحین کا کہنا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مخصوص برکت اور خصوصیات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے چھو جانے والی ہر چیز پاک اور بابرکت ہو جاتی تھی۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حجام ابو طیبہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھنا لگایا تو تبرکاً آپ کا خون مبارک پی لیا تھا۔ فتح الملہم کے مصنف علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دونوں باتوں کا برابر کا امکان موجود ہے، یعنی یہ پانی اعضاء سے گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور برتن میں بچا ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جہاں دو مختلف باتوں کا یکساں احتمال پیدا ہو جائے
وہاں وہ حدیث کسی ایک موقف کے لیے قطعی دلیل نہیں بن سکتی۔ البتہ جہاں تک مذہب حنفی کے صحیح اور مفتبی موقف کا تعلق ہے تو احناف کے نزدیک بھی مائع مستعمل خود پاک ہوتا ہے، اگرچہ اس سے دوبارہ وضو نہیں کیا جا سکتا، یعنی طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں رہتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پانی نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی ان کے ہاں اس استعمال شدہ پانی سے دوبارہ بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المرقات میں فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو لفظ وضو کی تشریح یہ کی کہ اس سے مراد برتن میں بچ جانے والا پانی ہے، لیکن دوسری طرف اسی کے فوراً بعد لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث مائع مستعمل کے پاک ہونے پر سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ تضاد ہے، کیونکہ اگر پانی برتن میں بچا ہوا تھا تو وہ مستعمل ہوا ہی نہیں، پھر اسے مستعمل پانی کے پاکی پر دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ درست بات یہی ہے کہ اگر اسے اعضاء سے ٹپکا ہوا پانی مانا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مستعمل پانی کی طہارت دونوں پر خوبصورت دلیل بنتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَمِن نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، کوئی پانی پانے والا تھا اور کوئی پانی چھڑکنے والا تھا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر عبارت کا اصل مقصد اور مفہوم اسی حدیث کے دوسرے طریق سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، جہاں تفصیل سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی برتن میں لے کر باہر نکلے، آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا وہ مبارک پانی حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لینے لگے۔ پھر جس خوش نصیب کو اس پانی میں سے کچھ حصہ مل جاتا تو وہ برکت کے لیے اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور جسے وہ پانی براہ راست نہ مل پاتا تو اس کا ساتھی اپنے گیلے ہاتھ کی نمی اس پر چھڑک دیتا یا مل دیتا تاکہ وہ بھی اس برکت سے محروم نہ رہے۔ اس حدیث سے یہ عقیدہ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ اور صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز اور مشروع عمل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے چھو جانے والا پانی کا یہ مقام ہے تو امت کے صالحین کے آثار بھی برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کے کھانے پینے سے بچے ہوئے تبرک کو برکت کی نیت سے استعمال کرنا شرعاً پسندیدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس سے صحابہ کرام کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ تعظیم، بے پناہ محبت اور والہانہ عشق کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اسے اپنے جسموں اور چہروں کی زینت بنا لیتے تھے۔ لتن حمرا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ فقہائے حنفیہ کا عام موقف یہ ہے کہ مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس پہننا مکروہ ہے، چونکہ اس حدیث سے بظاہر سرخ لباس کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس لیے احناف نے اس حدیث کی یہ تعویل کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ لباس خالص یا یکسر سرخ نہیں تھا، بلکہ وہ یمن کی بنی ہوئی چادریں تھیں جن پر لال رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے کتاب اللباس میں اس مسئلے پر سلف صالحین کے 7 مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ کرتے ہوئے وہ 7ویں قول کو سب سے مضبوط قرار دیتے ہیں، یعنی ممانعت اور کراہت صرف اس کپڑے کے لیے ہے جو پورے کا پورا خالص سرخ رنگ میں رنگا ہوا ہو، لیکن اگر سرخ کپڑے میں کوئی دوسرا رنگ بھی شامل ہو جیسے سفید یا سیاہ دھاریاں وغیرہ تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ حلے والی تمام احادیث اسی آخری صورت پر محمول ہیں، کیونکہ یمن کے بنے ہوئے سرخ حلے عام طور پر دھاری دار ہی ہوتے تھے جن میں لال رنگ کے ساتھ دیگر رنگ بھی شامل ہوتے تھے۔ اختصار کے پیش نظر ہم نے دیگر ائمہ کی عبارات آپ کے سامنے کر دی ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انی انظر الی بیاض ساقی، امام اسماعیلی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پنڈلیوں کی سفیدی یا چمک نظر آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے لباس کو یعنی تہبند کو اوپر سمیٹا ہوا تھا۔ حدیث کے دوسرے طرق میں اس کے لیے التشمیر یعنی کپڑا اونچا کرنا یہ لفظ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے 2 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ لباس کو ٹخنوں سے اوپر اور پنڈلیوں تک اونچا رکھنا مستحب اور سنت ہے، خاص طور پر سفر کے دوران یا کام کاج کی حالت میں،
تاکہ کپڑے مٹی یا نجاست سے محفوظ رہیں۔ مرد کا دوسرے مرد کی پنڈلی کی طرف دیکھنا شرعاً جائز ہے، ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اگلا جملہ ہے اتتبع فاہ، کہ میں ان کے منہ کے پیچھے اپنی نظر دوڑا رہا تھا۔ یہ راوی حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل ہے، لیکن بعض دوسری روایات میں یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں روایات میں خوبصورت تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت بلال اذان دیتے ہوئے اپنے منہ کو دائیں اور بائیں جانب گھما رہے تھے، اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ان کے چہرے کی اس حرکت کے پیچھے اپنی نظریں گھما رہے تھے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔